یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ ہدایت بیان ہے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دین کی نسبت پر آئے ہیں، جن درختوں سایوں سے گزر کر آپ یہاں تک پہنچے، قیامت میں درخت کا پتا اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ خالص تیرے دین کی نسبت پر یہاں سے گزرا ہے۔ اور اگر اللہ دنیا میں ظاہر کر دے اس کے نفع کو تو خوشی کے مارے تو اٹیک آ جائے گا آدمی کو، سینہ پھٹ جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا اس کا خوشی کی وجہ سے۔ صرف ڈپریشن اور ٹینشن میں آدمی کی موت واقع نہیں ہو جاتی، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے بڑا بھاری صدمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، بالکل بھی نہیں، اسی طرح بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے بزرگوں، اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ آخرت کو بنایا ہے۔ یہ دنیا تو دارالعمل ہے، کھیتی بونی کا زمانہ ہے۔ کام کرنے والے عملے کو تو اللہ وہاں نوازے گا کل قیامت کے میدان میں۔ یہ بلائی جائے گی امت، لا کر اللہ اس کو نبیوں کے دسترخوان پر جوڑے گا اور سارا عالم رشک کرے گا۔ بھائی صاحب، یہ اتنا بڑا مجمع، یہ جمع غفیر کس قوم کے نبی ہے؟ یہاں تو یہ سب معروف شہریں نظر آتے ہیں۔ یہ موسیٰ ہے کلیم اللہ، کون ہے؟ بنی اسرائیل کے نبی۔ یہ عیسیٰ ہے روح اللہ، ابراہیم ہے خلیل اللہ، یہ نوح ہے نبی اللہ، یہ اسماعیل ہے ذبیح اللہ۔ یہاں تو سب معروف چہرے ہیں۔ یہ دسترخوان تو انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، صائمین کا ہے۔ اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا یہ دسترخوان، یہ سفرہ، اس پر اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی تعداد، یہ جمع غفیر ہے کس قوم کے؟ یہ نبی سوال اٹھے گا وہاں پر، یہ کس قوم کے نبی؟ وہاں ان کو یہ بات سمجھائی جائے گی بھائی یہ کسی قوم کے نبی بھی نہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ ارے یہ وہ ہے جنہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ جب اللہ کے دین کا تقاضا آیا، جان لگانے کا موقع آیا تو جان پوری اور مال لگانے کا موقع تو پورا اپنا کمایا ہوا سرمایہ انہوں نے اپنے پکے پکائے باغات کو قربان کر دیا اللہ کے دین کے تقاضے پر کہ بابا ایک اجتماع ہو رہا ہے، ساری دنیا امڑ کر آ رہی ہے، ان اللہ کے بندوں کو راحت پہنچانا ہے تاکہ بیٹھ کر چین سے اللہ رسول کی بات سنیں۔ انہوں نے اپنے گاڑے پسینے کی کمائی چھوڑ دی، انہوں نے در کی ٹھوکریں کھائی ہے دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو چونکہ کام انہوں نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام والا کیا ہے تو اللہ رب العزت نے بھی یہ طے فرما رکھا ہے کہ میں اپنے ان بندوں کا حشر اور ان کا حساب و کتاب بھی نبیوں کے ساتھ دوں گا۔ وہاں میرے بزرگوں ہم کو اور آپ کو اپنی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا۔ اور ایک عجیب بات ہمارے حضرت فرما کرتے تھے، مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت فرماتے تھے بزرگوں کام کی قدر کر لو۔ یہ جملے مولانا کی فرماتے تھے، کام کی قدر کر لو۔ فرماتے تھے اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، چور و چکے کو، شرابی کبابی کو، افیمچی گنجری کو، پاپی کو، زانی کو، یہاں تک کہ ناستک دہریہ بزرگوں قوم، وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا میں لفظ گاڈ اور بھگوان اور اللہ اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ جو نظام کائنات ہے یہ خود بخود چل رہا ہے، ایٹومیٹک چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں۔ حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اتنے بڑے پاپی کو بھی اللہ ایکڑوں میں زمین دیتا ہے، کھیتی دیتا ہے، غلہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواری۔ فرماتے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے، اللہ سب کو دیتا ہے۔ اور کتنی فرماتے تھے پوٹ بھرو، کتنی پیٹ بھر کے، خود اس کو نہیں پتا میں مہاراشٹر کا کتنا بڑا دھنی، کتنا بڑا مالدار ہوں، اپنے ضلع کا، اپنی تحصیل کا، وہ خود نہیں جانتا۔ دنیا بے حیثیت بزرگ کو سب کو دیتا ہے اللہ، دینداروں کو بھی اور بے دین کو بھی، باقی پاپی نافرمانوں کو بھی دیتا ہے اللہ دنیا، اچھا مکان، اچھا کپڑے، اچھی سواریاں، اللہ سب کو دیتا ہے۔ ہاں اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے، جو بیچارے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے، اور جو دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کے تقاضوں سے آناکانی کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سوچوں گا، بولے ابھی 18 ستمبر سے انکر نہیں جانا، تب تو بولے پکا، بولے میں جاؤں گا، زون کے اجتماع سے نہیں گیا نا، بولے اب میرا پکا ہے، بولے 18 ستمبر نکل گئی 18 ستمبر، نہیں بولے اپنا حضرت کا اجتماع، بڑا اجتماع، بولے ساملی کا، وہاں سے جاؤں گا۔
اے اللہ 10-10 سال نکل جاتے، یہ اللہ کا بندہ نکلنے کا نام نہیں لیتا، دنیا کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے دین کے تقاضے کو پامال کر دیتا ہے، پسے پوچھ ڈال دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے. لیکن کیا کہنا اس اللہ کی، اس خالق کائنات کی، اس کے باوجود وہ اللہ میرا ہمارا دانا پانی بدلی نہیں کرتا. ہم کو آپ کو اس کی ضرورت ہے، اس کو ہماری آپ کو کوئی ضرورت نہیں. یہ تو وہ میدان جو وغیرہ کرتی جاتے ہیں ایسا ہوگا، جو صفائی کرتے جان ہم کو جاتے کریں گے اور دینی کرتا آپ کے مانو اللہ کی قسم کبھی والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان دینی تمہاری جان ہوگا. وہ اللہ اس کے باوجود نہیں کرتا. اللہ کی بڑی قسم فرماتی اگر اس دنیا میں اللہ کی نام کی ترقی برابر کی ہوتی ورنہ آج کے زمانے کی جو دین کو طریقے کو نافرمان کو کی ساری عزت کرنا دیتا جبکہ دانی کے اندر معمولی نہیں مانی وہ اللہ اپنی اس نافرمان بندے پر پانی کے کرتے پانی کے طور پانی ہے اور پانی کا حرام کر دیتا. کٹ جاؤ ہاں بڑھا رہے ہو مطلب بڑا بولے تھے بڑھا رہے ہو بھی بولا تھا وہ یہ ہوتا ہے بند کر دے. نہیں دیتا دنیا تو ہر ایک کو ملتے لیکن اللہ دل نہیں دیتا سب کو. اور اس سے آگے تو اور بھی اچھی بات فرما کرتے قلندر ہر چیز ہوئے جو کہتا ہے وہ دیکھ کر کہتا ہے. فرماتے تھے جس طرح سے اللہ ہر ایک کو اپنا دین نہیں دیا کرتا ایسے ہی اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا. یہ صرف ہمارا مہاراشٹر نہیں، گجرات، کرناٹک، راجستھان، بہار، بنگال، اڑیسہ، آسام، اروناچل، سکم، منی پور، میگھالیہ نہیں، دنیا بھری ہوئے صلاحیت مندوں سے ہر جگہ پر آپ کو ایک سے ایک چودھری ملیں گے، ایک سے ایک مہارتی، ایک سے ایک تیسمار خان، ملک والے، مال والے، عہدے والے، کرسی والے، علم و ہنر والے، استعداد و صلاحیت والے، بولنے والے. دنیا میں بولنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بولنے والے دنیا میں صلاحیت مند ایک سے بڑھ کر ایک. لیکن یہ ہمارا مجمع ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے بزرگوں کہ یہ دین اور پھر اس کی محنت، یہ دعوت اور دعوت کی محنت، یہ اللہ رب العزت کی وہ سلیکٹڈ اور چنندہ نعمت ہے جو نہیں اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، نہیں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. ہاں یہ تو جب اللہ اپنے بندے کو نوازنے پر آتے ہیں، اپنے مخصوص خزانوں سے اللہ اس کو کچھ دینا چاہتا ہے، پھر وہ اللہ اس کے بوریے بسترے اٹھواتا ہے، وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے، وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے. اس لیے بڑی سعادت کی بات ہے یہ، ہم جیسے گرے پڑوں کی جان مال اللہ کے دین کے کام آ جائے. اور اگر اس کی قدردانی ہوں گی اللہ کرے میں نعمت کو بڑھاؤں گا، لیکن شکر تم لازیدنکم، تم قدردانی کرو بڑھاؤں گا اپنی نعمت کو. نعمت کا بڑھنا کیا ہے؟ اللہ اس دین کی محنت کرنے والوں کو دین پر استقامت دے گا. کیسی حالات، کیسی ناگواریاں، کتنا ہی بڑا کرونا وائرس، کتنا ہی بڑا لاک ڈاؤن، کتنی بڑی نوٹ بندی، اور کیسے بد سے بدتر حالات کیوں نہ ہو جائے اس کے، لیکن اللہ اس کو ثبات قدمی دے گا. یہ جمع رہے گا دین پر اور دین کی محنت پر، دعوت پر اور دعوت کے تقاضوں پر. دنیا کا باطل اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. دنیا کے فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کے آبرو، اس کے ایمان، اس کے اسلام، اللہ سب کی حفاظت کرے گا. اس لیے کہ ہمارے پنپنے کا راستہ یہی ہے نا میرے بزرگوں، بننے کا، سنورنے کا، سجنے کا، تزکیے کا، ترقی کا، تربیت کا، ہدایت کا راستہ یہ ہے. تو وعدہ کیا اللہ نے، میری عزت کی قسم سارے کاموں کو بناؤں گا تمہارے اگر تم میرے کام کو اپنا مقصد حیات بناؤ گے. ڈنکی کی چوٹ پر اعلان کیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ہمارا کام کرو، مقصد بناؤ ہمارے کام کو، ہماری عزت کی قسم قرض بازاری ہم دور کریں گے تمہاری، گھر بیٹھی بیٹی کو عزت سے ہم تمہارے ٹھکانے لگائیں گے، تمہارے حالات کو ہم سازگار بنائیں گے، تمہاری ڈوبتی نیا ہم پار لگائیں گے. تو دوسری جگہ کہا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب میں اپنی مدد و نصرت کے دروازے تم پر کھول دوں، اللہ کہہ رہا ہو میرے بندو، میری عزت کی قسم دوسرا کون مائی کا لال میرے کھولے ہوئے دروازوں کو بند کر سکتا ہو. تو
تمہارے تو سارے مسئلے ہماری اپنی ذات سے وابستہ ہے اور ہمارا کوئی مسئلہ تم سے وابستہ نہیں. تو اللہ اس کو استقامت دے گا. دنیا کے حالات اور حوادثات سے اس کی حفاظت ہوگی. ہاں یہ میرے بزرگوں دین پر اور دین کی محنت پر جمع ہوگا. یہ نہیں کہ ذرا سا حال آ جائے تو تبلیغ ڈاؤ پہ لگ گئی, 3 دن ڈاؤ پہ لگ گئے, مسجد وار جماعت ڈاؤ پہ لگ گئی اور یہ دور ہوتا چل. نہیں, اللہ اس کو استقامت دے گا اس کی قدردانی پر, اس لیے کہ اللہ دین تو قدردانوں کو دیتا ہے. اللہ اس کو استقامت دے گا کہ یہ میرے دین کا قدردان ہے, اس کی نگاہ میں میرے دین کے تقاضوں کی اہمیت ہے. یہ اپنے دنیا کے تقاضوں کو پسے پش ڈال کر میرے تقاضوں پر یہ اپنے جان مان کا چھونکنے والا ہے. تو جیسے میری تمہاری غیرت ہے, تم نے میں نے گھر چھوڑا, کاروبار چھوڑا, بیوی چھوڑی, گھر کی شادی بیاہ کو آگے پیچھے کیا, محض اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے تقاضوں اس نے قربان کیا. تو میرے بزرگ کو وہ تو اللہ, وہ بھی تو, اس کو بھی تو غیرت ہے نا, اور اس کے دین کو بھی تو غیرت ہے. اللہ تو غیور ہے, وہ کیسے میرے بزرگ کو میری تمہاری زندگی کو جہنم بنائے گا. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ سب سے پہلے تو اس کو استقامت کی دولت دے دیتا ہے. یہ دنیا کے حادثات اور حوادثات اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے. اور مولانا فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, یونس صاحب رحمت اللہ علیہ, کہ اس کی انتہا کیا ہوگی. فرماتے تھے جس دن کام کرنے والے کا جنازہ اٹھے گا وہ ایمان کی حالت میں اٹھے گا. اس لیے بزرگوں ہمارا یہ مجمع اس کام کی قدر کر لے. اللہ دین قدردانوں کو دیتا ہے, اور قدردانی ہے کیا یہ ہمارا عملہ اپنی ضرور سمجھ کر آئے. کوئی کرے نہ کرے, کوئی لگے نہ لگے, کوئی کھپے نہ کھپے. دیکھو یہ 3 مہینے کی کارگزاری ہے. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے اس عملے کو دیکھ کر ہمارے تو منہ میں پانی آتا ہے. اللہ کیسا عملہ تو نے دیا ہے قربانی دینے والا. 3 مہینے کی 3 محنت ہے, وہ بھی کما حق کا ہم نے اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. تھوڑا سا ساتھیوں نے دل پر لیا. اس 3 مہینے کے درمیان صوبہ مہاراشٹر سے 2000 جماعتیں روانہ ہوئی. 2000 جماعتیں, اور جس میں 500 جماعتیں 4 مہینے کی 500 جماعتیں, اور 1500 جماعتیں شینے کی بنی. 1500 جماعتیں, 25 جماعتیں ان 3 مہینوں کے درمیان بیرون روانہ ہوئی. 25 جماعتیں معمولی چیزیں. 25 جماعتیں 3 مہینے کے دوران. 100-200 جماعتیں مستورات کی بنی چلے کی, اور سیر روزہ کی تو کئی ہزار جماعتیں مستورات کی, مردب کی. ہاں میرے بزرگوں, جب عملہ کسی چیز کو ذہن پر لے لے گا نا میرے بزرگوں, یہ تو ہزاروں نہیں لاکھوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کا اللہ اس کی ذات کو ذریعہ اور سبب بنائے گا. لاکھوں کی. اور راستہ یہ ہماری حفاظت کا, اس لیے کہ ذرا سی اس میں کیا کہے گے سستی اور قائلی تو نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ وہ صحابہ کی جماعت تھی, آگے پیچھے ہو گئے ان کے نکلنے میں. اللہ اکبر. ایسا زبردست اللہ کی طرف سے عتاب آیا, اور ایسی زبردست میرے بزرگوں کو پکڑ آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں نہ نکلنے والوں کا بائیکاٹ کر دیا. اور اتنے ناراض ہوئے کہ آپ کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لو, کہیں گے آپ کو اتنی بڑی ناراضگی نہیں ملے گی. جو ناراضگی اللہ کے راستے کے خروج کے, اللہ کے راستے کے نہ نکلنے پر ہو رہی. پکے ٹھکے ذمہ دار قسم کے صحابی, وہ ان کا معاملہ ٹلتا رہا. ہم آج جائیں گے, کل جائیں گے, آج جائیں گے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی اور وہ ساری جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہو گئی. یہ 3 جلیل القدر صحابہ, کعب بن مالک, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ, ان کا معاملہ آج کل پر ٹلتا رہا. جماعت روانہ ہو گئی. وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کا جائزہ لیا. ارے بھائی وہ فلاں کی بھی تو تشکیل تھی, ان کی بھی تو وصولی ہو چکی تھی, اور وہ بھی تو ہماری جماعت میں شریک تھے, کہاں رہ گئے وہ. دوسرے ساتھی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کاروبار کی مشغولیت نے اس کو روک دیا. اس حضور سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کے کاروبار کی مصروفیت, اس کے گھریلو کی مشاغل نے اس کو روک دیا. فوراً دوسرے صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو جانتے, تقاضوں پہ چلنے والا آدمی ہو, وہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے. ایک طرف سے یہ بات, دوسری طرف سے یہ بات. حضور سن کر خاموش ہوئے, یہاں تک کہ اللہ کی جماعت نے, اللہ کے رسول کی جماعت نے کام مکمل کیا. اب یہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں کسی کام سے مدینے کی منڈی میں آیا, مدینے کے مارکیٹ میں آیا, تو دیکھا وہاں تو سارے منافق ہی منافق. تو میں گھبرا گیا, یہ کیا ہو گیا, ان منافقین میں کیسے پھنس گیا. چلو نکلو یہاں سے. اور منافق وہ
جو اس تشکیل کے موقع پر کہتے تھے کہ بھائی اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، گھر چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے، کھجوریں پک کر تیار ہو رہی ہے، پوری سال کی روزی روٹی کا یہ دار و مدار ہے، تم اس کو چھوڑ کر جا رہے ہو، پھر گرمی دیکھتے نہیں، شدت کی گرمی ہے، لا تنفروا لا تنفروا لا تنفروا فی الحر لا تنفروا فی الحر، اس کی آواز لگاتے تھے، مت نکلو مت نکلو. ہاں، نہ خود کرنے نہ دوسروں کو کرنے دیں، اور یہ منافق ہوتے. تو منافقین کو دیکھا انہوں نے کہ سارا مدینہ تو منافقین سے بھرا ہوا ہے، میں کہاں پھنس گیا ان میں، نکلو یہاں سے چلو. اب نکل کر کرتے کیا؟ حضور پاک کی جماعت تو کام کر کے واپس آ رہی تھی. حضرت کعب فرماتے میں چاہ کر بھی نہیں نکل پایا، یہاں تک کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کام کر کر دوبارہ واپس لوٹی. آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ جب سفر سے واپس آتے سیدھا مرکز تشریف لاتے، ساتھیوں کے احوال لیتے، سیدھا ساتھیوں کے احوال لیتے. آپ نے جو ہی آپ کی جماعت مدینہ پہنچی، مرکز پہنچی، سارا وہ ٹولہ آ گیا منافقین کا، اور آ کر انہوں نے جھوٹے جھوٹے عذر بیان کرنے شروع کر دیے. یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو بالکل تیاری تھی، سامان بھی پیک تھا ہمارا، ہم نے پیسے بھی جمع کر دیے تھے، ہمارا سارا نظام بن گیا تھا. یا حبیب اللہ، وہ بچی کا جہاں نکاح ہوا تھا نا، وہ سسرال والے بچی کو لے کر آئے، بولے ڈیلیوری ہے تم سنبھالو، بولے تم کرو. اب میں چلا جاتا تو گھر میں بچی کی ڈیلیوری تھی اور کچھ لانے لے جانے سودا سلف کا معاملہ تھا، اس لیے میں نہیں نکل پایا، باقی میرا تو پکا ارادہ. سب جھوٹ 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 جھوٹ، کیونکہ تھے وہ منافق. اور منافق کہتے زبان کا مومن دل کا بےمان، جس کو اسلام سے بغض تھا، عداوت تھی، نفرت تھی، یہ دین کے دشمن تھے، اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے. اوپر سے ساتھ ہوتا تھا، اندر سے کاٹ کرتے تھے اللہ کے نبی کی. یہ منافقت والی حرکت ہے، اوپر سے ساتھ اندر سے کاٹ، کہ حضور کے ساتھ میں ہے، حضور کے دسترخوان پر ہے، حضور کے ساتھ سفروں میں بھی ہیں، لیکن اندر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاٹ کرتے تھے، جن کو منافق کہا جاتا ہے. یہ وہ تھے. تو سب جھوٹے عذر بیان کر کے اپنے اللہ کے نبی، دائی تو بڑا وسیع دل ہوتا ہے نا، مواخذہ نہیں کیا، ان کی پکڑ نہیں کی. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، صدقہ دو، اللہ تم کو معاف کر دے گا. ہاں، دائی تو کبھی کسی کی ہلاکت چاہے گا ہی نہیں، چاہے کوئی کیوں نہ ہو. آپ نے تو جانی دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگی، جو رات دن آپ کا بائیکاٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. ہاں، ہمارے یہاں تو شعبہ ہے ہی نہیں ہے کسی کی ہلاکت کی ہم دعا کریں. ہاں، ہم تو آخر تک ہدایت کی امید باندھے رکھے کہ نہیں اللہ اس کو ایک نہ دن ہدایت دے گا، نہیں اللہ اس کو ایک نہ دن ہدایت دے گا. ساری دنیا کو اللہ نے ہدایت دے دے تو اپنا کیا جاتا ہے. تو یہ سارے سارا مجمع چھٹ گیا منافقین کا. اب وہ تین آئے سچے پکے مومن جو نہیں گئے تھے اللہ کے راستے میں. حضرت کعب فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے علاوہ یہاں کوئی اور ہوتا تو اللہ نے میرے کو بات کرنے کا ملکہ عطا کیا ہے، ٹیک ہے میرے پاس بات کرنے کا، کہ میں اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے، اپنے جھوٹ سچ سے سامنے والوں کو مطمئن کر دیتا. یہ اللہ نے میرے کو سلیقہ دیا ہے. ہاں، بعض لوگ اس خوبصورتی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں نا بزرگوں کے، آدمی سچ سمجھے کہ یہ سچ بول رہا ہے. بعض ایسا بناوٹی رونا روتے کہ سامنے والے کو لگے کہ سچ ہی رو رہا، آنسو بھی نکلتے ہیں باقاعدہ. تو کہا حبیب اللہ، اللہ نے میرے کو یہ سلیقہ دیا ہے بات کرنے کا، اور اگر میں نے وہ سلیقے سے بات کی جھوٹ سچ سے تو آپ تو میرے اس جھوٹ پر مطمئن ہو جائیں گے، لیکن میرا اللہ میرے سے ناراض ہو جائے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور آج اگر میں سچ کہتا ہوں تو آپ کو تو گرانی ہوگی، آپ کو تو تکلیف ہوگی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن ممکن ہے وہ اللہ میری توبہ پر میرے کو معاف کر دے. اس لیے کہا یا رسول اللہ میں سچ کہتا ہوں، یہ جو تشکیل تھی نا 18 ستمبر کی، میرا کوئی عذر نہیں تھا، فارغ الحال تھا بالکل، میں کوئی عذر نہیں تھا میرا. بس یہ دنیا کے جھمیلے، سیلنگ، کلیکشن، پرچیسنگ، نکاح، شادی، بیاہ، رخصتی، ان جھمیلوں میں رہ کر میں اللہ کے راستے میں نہیں نکل پایا. صاف کہہ دیا انہوں نے، کوئی عذر نہیں تھا میرا، بس یہ دنیا کی مشغولی میں مشغول ہو کر رہ گیا. اور تقریباً ان کے جو دوسرے دو ساتھی تھے نا، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ، ان دونوں نے بھی تقریباً ایسا یکساں جواب دیا. اللہ
के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों के बारे में फरमाया, इन तीनों ने सच कहा, इन तीनों ने सच कहा। लेकिन अब आगे सुनो, आपने फरमाया ठीक है, अब इस केस का फैसला जमीन की अदालत नहीं करेगी, अब ये केस ऊपर की अदालत में जाएगा। ये कहकर उस केस को अपनी अदालत से खारिज कर दिया। अब ऊपर का कोर्ट फैसला करेंगे, मसला मेरे तुम्हारा नहीं था, अल्लाह के दीन का था, वो तो अब ऊपर गया। ये कहकर उस केस को डिसमिस कर दिया, अपनी अदालत से खारिज कर दिया। अब ये केस ऊपर की कोर्ट में चलेगा। और इतना ही नहीं, फौरन एक दूसरी अपडेट आई वहाँ से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन तीनों का बाइकाट कर दो, खबरदार जब तक ऊपर की कोर्ट का फैसला नहीं आता कोई मदीने में इनको सलाम नहीं करेगा, और अगर ये किसी को सलाम करते तो कोई इनके सलाम का जवाब नहीं देगा। ये अपडेट आई वहाँ से, और अभी 72 घंटे नहीं गुजरे थे कि दूसरी अपडेट आई। नया कानून दरबार नबी से पास हुआ, खबरदार इनको कहो जब तक ऊपर की कोर्ट का फैसला आ नहीं जाता तुम अपने घरवाले को छू नहीं सकते, उसके साथ शहवत पूरी नहीं कर सकते, उसके साथ सो नहीं सकते, उसे तुम्हें हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है जब तक ऊपर के कोर्ट का फैसला नहीं आता। क्या करना है, इनको बटाओ, भेजो इनको इनके मैके में, इनके साथ तुम नहीं रह सकते जब तक ऊपर की कोर्ट का फैसला नहीं आता। क्या कसूर है बुजुर्गों, सूबे वालों, क्या किया ऐसा उन्होंने, कौन सा जुर्म किया, कौन सी शरीयत का हुक्म तोड़ा इन्होंने? बस यही ना तश्कील थी, नहीं गए अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह मेरे को तुमको माफ़ कर दे, हम तो इतना इजी लेते, तश्कील को इतना आसान समझते थे, अरे मक्खी बैठी थी कोई बात नहीं, बोले देखेंगे इज्तिमा के बाद जाएंगे यार, बोले ज़िंदगी है, तबलीग करना है, बोले होश में करने का, बोले जोश में नहीं करने का, बोले तबलीग। ये कहता है इसको, सारी दुनिया से कहता है सारे मसले का अल्लाह ने दीन और दीन की मेहनत को बनाया, लेकिन जब मेरे पर पड़ती है तो फिर मेरा दिल मेरे को कहता नहीं, तो नहीं भी के तो बाद में भी तो करते रहे, तो तकाज़ों पे चलते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है उन्हें, तो 18 सितंबर से मैं नहीं जाऊँगा तो फ़र्क क्या पड़ेगा। बस ये कि अल्लाह के रास्ते के खुरूज में इनसे कोताही हुई, ये नहीं निकल पाए उस तकाज़े पर, तो उनसे ये कहा गया तुम अपने बीवियों को भेज दो उनके मैके जब तक के कोर्ट का फैसला नहीं आता ऊपर की अदालत का। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, मैं पहले दिन से जैसे ये फैसला हुआ, कोर्ट का डिसीजन आया, मेरे दोनों साथी तो घर में छुप के बैठ गए, उनकी तो हिम्मत ही नहीं हुई बाहर निकलने की। कौन अपने को सलाम करने वाला, कौन बात करेगा, कौन देखेगा अपनी तरफ, हुजूर के मंशा के खिलाफ कौन करेगा। तो दोनों तो बैठ गए, फरमाते घर पकड़ के कोना पकड़ लिया उन्होंने, फरमाते थे मैं ज़रा जरी था, हिम्मत वाला था, मैं मजमे में आता, लोगों में आता, लोगों को सलाम करता, लेकिन कोई मेरे को मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। फरमाते मैं हुजूर की मजलिस में शरीक होता और अल्लाह के नबी को सलाम करता, सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और देखता बहुत गौर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ हरकत करते नहीं करते मेरे सलाम के जवाब के लिए। फरमाते मैं टिक्की बांध कर अपनी निगाह अल्लाह के नबी की निगाहों में गाड़ देता, तुम एकदम निगाह में निगाह डालते, आपको देखता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे को देखे। लेकिन फरमाते जब बात करते करते मेरी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह एक हो जाती तो निगाह पड़ते अल्लाह के नबी अपनी निगाह हटा देते, जैसे मैंने कहा आपको देखा ही नहीं। और जब मैं इधर उधर देखता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे को देखते। 50 दिन तक ये हाल रहा इनका। फरमाते मुझसे रारी गया, मैं अपने मकान की छत पर चढ़ा, वहाँ मेरे चचाजाद भाई का मकान था। मैंने उससे कहा अल्लाह के बंदे, बाबा मैं क्या ईमान वाला, मैं मुसलमान नहीं हूँ, कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो मेरे चचाजाद भाई ने मुझसे कहा अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल के तो ईमान वाला या तू मुनाफिक है। फरमाते ये सुनते ही मेरे तो पैरों के नीचे की जमीन निकल ली कि अल्लाह अब तो लोगों को मेरे ईमान पर शक होने लगा, मैं अल्लाह के रास्ते में नहीं गया तो लोग मेरे को मुनाफिक समझ रहे। जब तो यहाँ तक नौबत आ गई, फरमाते मेरे अपने पराए हो गए और यही मेरे लिए इम्तिहान क्या कम था। तो एक दूसरी बड़ी आजमाइश आई, गस्सान के बेईमान बादशाह का खत आया हजरत काब के पास, उसने कासिद भेजा कि जाओ ये खत काब को देकर आओ। अल्लाह का बंदा ढूंढते हुए हजरत काब के पास पहुंचा, बादशाह का कासिद, मेरे को कोई काब का पता बताओ। लोगों ने इशारे से बताया, ये पहुंचा हजरत काब के पास, अपने बादशाह का खत दिया। हजरत काब ने उस खत को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में, तुम्हारी इतनी कुर्बानियां हैं, इतने चले हैं, तुम सारे तकाजे तुमने पूरे किए, एक तकाजा नहीं पूरा हुआ तो क्या फर्क पड़ता, आ जाओ हमारे पास, साथ देंगे तुम्हारा
हम कदरदान है तुम्हारे, क्या चाहिए आवाज दो, लगाओ, हम तुम्हारी चाहत को पूरा करने के लिए तैयार है। अब बुजुर्गों, आदमी को पार्टी बदलने में वक्त कितना लगता है? ये पार्टी ने टिकट नहीं दी तो उधर भागता वो पार्टी के पास, इसको क्या लेने देना। लेकिन इसको अल्लाह के अज़ाब, अल्लाह का पकड़ जम जाए कि यार ये क्या मुसीबत आई। एक मुसीबत क्या कम थी, ये दूसरी मुसीबत कि अब तो ईमान के खरीदार दावेदार मार्केट में उतर आए। इसको अल्लाह का अज़ाब समझा, उसको पकड़ उस खत को उस कासिद के सामने ही फाड़ा, उसको आग में जलाया और कहा सुन, ये तेरे बादशाह के खत का जवाब है, ये तेरे बादशाह के खत का जवाब है। और फिर हुजूर के दरबार में, या रसूल अल्लाह, अब तो सौदेबाजी शुरू हो गई है मार्केट में, नहीं आपके ईमान का सौदा हो रहा है, बोली लग रही है मार्केट में। हुजूर ने कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं आया कि चलो ठीक है, आइंदा ख्याल रखियो, कहाँ से आए तो तुमने तो पहले से, तुम तो इतने पुराने, इतने मजे हुए साथी, इतने जिम्मेदार, तुमको क्या हो गया ये हरकत करते हुए। कोई जवाब नहीं था, वो तो तीर निकल गया कमान से। अब ऊपर के अदालत के फैसले का इंतजार करो। 50 दिन के बाद इनका फाइनल डिसीजन आया कि अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल की। 50 दिन के बाद ये सब क्या था मेरे बुजुर्गों? असल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी क़यामत तक के आने वाली उम्मत को ये बात बराबर करानी थी, ये बात समझानी थी, इसके जहन में ये बात डालनी थी, अल्लाह के रास्ते के खुरूज का कोई बदल नहीं है, अल्लाह के रास्ते के खुरूज का कोई बदल नहीं, ये बात उम्मत को समझानी थी। इसलिए अर्ज़ किया ना, हमारी हिफाजत का रास्ता है कि नक़्ल हरकत, ये दीन की मेहनत। इस वक्त में हमारे सामने इज्तिमा होने को जा रहा है। और देखो एक अजीब बात, सहाबा किराम की एक जमात आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, 6 महीने की छुट्टी मांगी उसने, 6 महीने की छुट्टी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकाज़ों पर तो हम चलते ही, थोड़ा सा मकामी काम करेंगे रहकर मकाम पर। तकाज़ों तो क्या वो मकाम तो नहीं करते थे, बिल्कुल हर वक्त तैयार, लेकिन मुत्तफ़िक़ा तौर पर जब पुराने जिम्मेदार काम करने वाले मंजे हुए साथी, तकाज़ों के पूरा करने वाले साथी अल्लाह के नबी की खिदमत में बाहमी मशवरे से आए, आपस के मशवरे से चलो जाकर बात करेंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा आपने कैसे आना होना, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकाज़ों पर तो ये जमात काम करती है मुस्तकिल तौर पर, लेकिन इस वक्त हम आपके पास आए हैं कि हमारे इस अमले को, हमारे साथियों को, हमारी इस जमात को आप 6 महीने का मौका दे दो, छुट्टी दे दो, ये जमकर मकाम पर मकामी काम करेंगे, इनको बाहर ना भेजा जाए किसी तकाजे पर। 6 महीने की छुट्टी मांगी, किसी तकाजे पर बाहर ना जाइए, यही मदीने में रहकर काम करेंगे। हुजूर कहा ठीक है, आओ बैठते मशवरा करते हैं। यहाँ मशवरा शुरू हुआ, सारा ग़ैबी निज़ाम अल्लाह का हरकत में आ गया, आसमानी निज़ाम। और कुरान पाक की आयत उतरी, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहा जाओ जिब्राइल जाकर कह दो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो अपने साथियों को बताओ कि खबरदार तुम अपने हाथों अपने पैरों पर कुराड़ी मत मारो, वला तुहलिकुम बिअयदीकुम इला तहलुकति वासिल। आयत उतरी कुरान की, अपने साथियों से कहो अपने आप को आप हलाकत में न डालो। उन्होंने कहा उठो चलो, कोई मशवरा वशवरा नहीं होगा, जैसे काम करते हो वैसे करते रहो। इस पर अर्ज़ किया हमारी हिफाजत का रास्ता ही। इस वक्त हमारे सामने इज्तिमा हो रहा है, पूरे सूबे का इज्तिमा है, पूरे सूबे का इज्तिमा। क्या मतलब इज्तिमा का, क्या माना? बेहतरीन शानदार शामियाना पिंडाल लग जाए, एक तरफ खाने की देगे चढ़ जाए, माशाल्लाह जोरदार तखत से धुआंधार बयान हो जाए। अल्लाह की कसम, अल्लाह हमारा यह हरगिज़ मकसद नहीं है कि ढेर सा मजमा जमा करके, और नहीं हमारा वो मकसूद है, नहीं हमारा वो मतलूब है। ये तो ज़रूरत के एतबार से मजमे को जमा किया जाता है। असल हमारे जमा करने का बुनियादी मकसद उम्मत को बखेरना है, उम्मत को बिखेरना है कि मजमा सारी दुनिया में फैल जाए, एक इज्तिमा बहाना बन जाए सारे आलम के चप्पे चप्पे तक अल्लाह उसके रसूल की बात के पहुँचाने का, वरना इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है। ज़माना तरक्की की तरफ जा रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, लोग 30-30, 40-40 घंटे के बयानात को डाउनलोड करके अपने मोबाइल के अंदर वो सुनते रहते हैं। क्या ज़रूरत है सब छोड़ छाड़ के वहाँ उसको जमा करके बयान सुनाने की? अपने घर के गद्दे पर भी ये बयान सुन सकता है, जिसके चाहे उसके बयानात मिल जाते हैं आजकल। तो ये मकसद नहीं हमारा, हम तो ये चाहते हैं इस इज्तिमा के रास्ते से जितना अल्लाह ने 4-5 महीने का मौका दिया, ये किरी मामला है। और देखो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हम अपना रोना आपके सामने नहीं रोएंगे तो किसके सामने रोएंगे? अजीब हालात है, इतना काम होने के बावजूद भी उम्मत के इर्तिदाद थम नहीं रहा है, और इलाके के इलाके इर्तिदाद की तरफ पलटा खा रहे हैं, मुल्क के मुल्क इर्तिदाद की तरफ पलटा खा रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जवान बच्ची अपनी चाहत को पूरा करने के लिए अपने घर की चौखट को पार करके वो ईमान का सौदा करने पर तुली हुई।
اور اگر اس وقت میں بھی ہم نے اس موقع کو کھو دیا اور ہم نے اپنے آپ کو قربانی کے معیار پر کھڑا نہیں کیا، پھر کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ آدمی کہ ہمارا عملہ اپنے قربانی کے معیار کو بڑھائے؟ عجیب دور سے گزر رہی ہے اس وقت، عجیب و غریب حالات ہے اس وقت میں امت کے، کہ نوجوان مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، یہ نوجوان اپنی ذہنی طور پر پورا مرتد ہو چکا ہے، اسلام کو پسند نہیں کرتا، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو، دین کو پسند نہیں کرتا، اس کے دل کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حلقہ بنا چکا ہے، بس یہ اس کی زبان بند ہے۔ اور اگر یہی حال رہا اور ہم نے امت کو محنت کا میدان نہیں بنایا تو کل کو یہی نوجوان دین کا انکار کر دے گا اپنی زبان سے، ایمان کا انکار کر دے گا اپنی زبان سے، ذہنی طور پر تو مرتد ہو چکا ہے۔ اب ایسے موقع میں یہ اجتماع صرف مجمع کو جمع کر لینا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ 100% تک اللہ اس کے رسول کی بات پہنچے، 100% امت خروج پر آئے، کوئی فرد ہمارے صوبے میں آخر درجے میں ایسا نہ بچے کہ اجتماع سے پہلے اللہ کے دین کی نسبت پر اس کا کچھ نہ کچھ وقت نہ لگاؤ۔ 100% صرف مرد نہیں، گھر کی ماں بہنیں تک، کہ کوئی ماں بہن ایسی نہ بچے کہ کسی نہ کسی درجے میں اجتماع سے پہلے اس کا وقت نہ لگا ہو۔ اور اللہ کے لیے اللہ کے یہاں پر کوئی ناممکن نہیں ہے، آپ یقین مانے ہو اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر کے بتلائے گا۔ یہ تو بہانہ ہے امت کو جوڑنا، باقی ہمارا بنیادی مقصد وہ مجمع کو بکھیرنا ہے۔ ہاں، اور اس سے پہلے کے جو اجتماع ہوئے اس کی روح اجتماع کے پہلے کی محنت بنی۔ اس وقت سانگلی والوں سے کہا نا، اللہ جزائے خیر دے کولہاپور والوں کو، میرے بزرگوں حضرت کا اجتماع لیا تھا 81-82 کے اندر، اللہ اکبر، ساتھیوں نے سال کے روزے رکھے، کتنے اللہ کے بندے سال بھر اپنی بیوی کا بستر نہیں دیکھا، اس نے سال بھر بھٹکتے رہے وہ پورے سال کہ ہم اجتماع کی دعا کے بعد ہی گھر جائیں گے۔ ہاں، کتنے اللہ کے بندے اس وقت اتنی قربانی جو ہے کارگزار کھل کر سامنے، لیکن قربانی دینے والے نے بہت قربانی دی، مستورات نے قربانی دی۔ خود حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ کولہاپور میں مستورات کی جماعت میں آئے تھے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا فاروق سے کہا، اے بابا میں ادھر ادھر جاتے رہتا ہوں، وہاں پر تو تیری ماں کو لے کے جا۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ اور ان کے ساتھ میں حضرت مولانا فاروق صاحب، مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند ترجمت مولانا فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے معاشرہ لگا تھا اجتماع کے موقع پر۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہی کولہاپور ہے میرے بزرگوں، یہ وہی کولہاپور ہے کہ جہاں پر مفتی اعظم حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر لوگوں نے کہا، حضرت ہمارے علاقے میں ارتداد پھیل رہا ہے، ہماری مسلمان ماں بہنیں غیروں کا لباس پہنتی ہے، پہچانی بھی نہیں جاتی، وہ کاسکا باندھتی ہے، وہ مسلمان گاندھی ٹوپی دھوتر پہنتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہمارے علاقے میں اپنے خدا کی پہچان ختم ہو گئی ان سے، اپنا رونا رویا جا کر ادھر دیوبند میں۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند چھوڑ کر کولہاپور آئے تھے، نہال پہنوار مسجد جو کولہاپور کا مرکز ہے ابھی بھی، اور وہاں پر کئی مہینوں تک حضرت نے مکتب پڑھایا ہے، مکتب۔ اور یہ بات ہم نے خود براہ راست کولہاپور کے پرانے امیر محترم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنی، اور آج بھی وہاں کولہاپور میں ایسے ساتھی ہوں گے جنہوں نے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مکتب پڑھاتے ہوئے وہاں پر دیکھا ہے۔ آج بھی ملیں گے تم کو ایسے بہت سے ساتھی۔ ان اللہ والوں کو درد تھا، ان اللہ والوں نے، ان علاقے کے ذمہ داروں نے اپنے آپ کو کھپایا۔ خود یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جنازے اللہ کے راستے سے اٹھے۔ ایک فکر پیدا ہوئی حضرت کو، یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نظام الدین کے اندر ملکی مشورہ تھا۔ نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے پرانے امیر محترم صاحب کھڑے ہوئے مجمع میں، مولانا عبداللہ بلیا بھی بیٹھے، منشی میاں اللہ دتہ بیٹھے ہوئے، میاں جی محراب، مولانا عمر صاحب پالک، سارے اکابرین وہاں بیٹھے ہوئے، اور روتے ہوئے کارگزاری سنائی۔ نعیم اللہ خان صاحب نے کہا، اللہ کے واسطے ہمارے یہاں مسلمان پہچانے نہیں جاتا، وہ بھی تیلگو بولتا ہے، غیر بھی تیلگو بولتا ہے، ایسا خلط ملط ہے، آپس میں اختلاط ہے کہ مسلمان پہچانا ہی نہیں جاتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہو بیٹیاں ہیں۔ اس نے کہا، اللہ کے واسطے ہمارے علاقے پر رحم کرو۔ رو رہے تھے، اور 80 سال کے بوڑھے ہو گئے وہ بھی، اور روتے ہوئے یہ کارگزاری سنائی کہ ہمارا علاقہ ایلور، انگور، راجمنتری، وشاکھاپٹنم، سریکاکولم، وجے واڑہ، یہ پوری پٹی ہماری ساحلی یہ ارتداد کی زد میں ہے۔ اللہ
حضرت مولوی رحمتullah علیہ کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں. حضرت وہاں سے لوٹے, صوبائی مشورے کے اندر اس امر کو لیا اور کرنول, کڑپا, رائچور, بیدر, گلبرگہ, حیدرآباد اور اس کے آگے جو ہے یہ وجے واڑہ, ایلور, انگوج, راجمندری, وشاکھاپٹنم تک پورے علاقے کو حضرت نے محنت کا میدان بنایا. اور اسی محنت کے درمیان میں حضرت مولانا صاحب رحمتullah علیہ کا جنازہ اٹھایا. شولاپور کو حضرت نے بیس بنایا تھا کہ ان کے لیے وہ اسی پٹی پر یہ سارے اضلاع پڑتے, باقاعدہ مستقل طور پر وہاں جانا, ان کے ایک ایک دو دو چار چار کو بلانا, ان علاقوں میں جا کر سفر کرنا. کئی مرتبہ ہم بھی حضرت کے ساتھ میں وہ پٹے پر. آج الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے, آپ حضرات نے دل کو لیا. وہ پورا صوبہ آندھرا اور صوبہ تلنگانہ سب مجموعی طور پر اتنی جماعتیں نہیں بنا سکتا جس طرح ایک انگول ضلع ہے, اس کا انگول 100 جماعتیں ایک وقت میں وہ 4 مہینے کی نکالتا ہے, ایک ضلع صرف. اور یہ صحرا کولہاپور والوں کی سر بنتا ہے. آ جاتے تھے بیچارے, جب ان کو موقع ملتا ہمارے مشورے کے اندر پہنچ جاتے وہ انگول والے, ایلور والے. اور یہ کولہاپور والوں سے کہتے ہیں ہم کو جماعت چاہیے, 4 4 8 8 12 12 15 15 یہ 4 مہینے کی جماعت ہے. ایسا ہی نا عبدالحمید بھائی لے کر جاتے تھے اپنے ساتھ میں. آج وہ علاقہ کھڑا ہو گیا, پورا آندھرا اور تلنگانہ جتنی جماعتیں نہیں نکالتا پورا صوبہ مل کر وہ اکیلا ایک ضلع نکالتا ہے. یہ کمائی بنتی ہے اور وہ موقع اللہ نے آج اپنے کو دیا ہے. نیت تو ہمیں سارے عالم کی کرنی ہے, نیت تو ہمیں سارے عالم کی کرنی ہے, لیکن یہ جو 4-5 مہینے کا اللہ نے اپنے کو موقع دیا ہے, میرے بزرگوں اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے. اور ہمارا 100% صوبہ ہمارا اس وقت میں محنت کا میدان بنے. ہمارے اجتماع کی کامیابی پنڈال سے نہیں ہے, ہمیں کو اس کی ذرا برابر پرواہ نہیں کہ مجمع کو پنڈال چھوٹا پڑ گیا, مجمع کو کھانا نہیں ملا, مجمع کو ڈھنگ کا پانی نہیں ملا, مجمع ڈھنگ کا سو نہیں سکا. ہمیں اس کی رتی برابر نہیں سکا برابر بھی اس کا کوئی. ہم پوری کوشش کریں گے کہ بھائی مجمع اپنے پورے ضروریات سے فارغ سکون کے ساتھ ہو جائے, لیکن ہم اس کے پیچھے اپنی انرجی نہیں لگائیں گے, ہم صلاحیت اس کے پیچھے نہیں لگائیں گے کہ مال کھپاؤ اور بڑے سے بڑا شاندار شامیانہ ہو اور بہترین. نہیں, جتنا ہمارے پاس پنڈال ہے نا اسی پنڈال میں ہم کو اپنے اجتماع کو جوڑنا ہے. اس میں ایک رتی برابر بھی ہم بڑھانے کے پیچھے نہیں پڑیں گے, اور نہ اس کے اندر ہم اپنے امت کا سرمایہ لگانا اس وقت لگوائیں گے. ہماری جتنی چادر ہیں اتنے ہی پیر پھیلائیں گے تاکہ پوری صلاحیت ہمارے ساتھیوں کے اجتماع پر لگے, عملے پر لگے, طبقے پر لگے, اور سیدھا سادہ انداز میں ہمارے اجتماع ہو. وہاں حضرت فرما رہے لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں, تم ہمارے پیروں کے نیچے قالین بچھاتے ہو. 3 دن کے لیے ہمارے لیے پکے بیت الخلا بناتے ہو تم 3 دن کے لیے. یہ کون سی تھوک ہے؟ 10 پیسے بھی امت کے اگر ہم نے اس میں ضائع کر دیے نا, قیامت میں وہ اللہ میرا تمہارا گریبان پکڑے گا. 10 پیسے کی کیا ایسے تھے, فقیر کو دو تو وہ بھی اس کو قبول نہیں کرتا. ہمیں تو ایسا اجتماع کرنا ہے کہ ہماری ساری صلاحیتیں وہ لگے گی تو عملے پر لگے گی, وہ لگے گی عملے پر لگے گی. حضرت کے جملے ہیں یہ اجتماع کی ناکامی نہیں ہے کہ پنڈال چھوٹا ہو گیا, یہ اجتماع کی ناکامی نہیں ہے کہ کھانا ختم ہو گیا, یہ اجتماع کی ناکامی نہیں ہے کہ صاحب کیا کہتے وہ جو ہے پانی کم پڑ گیا. اجتماع کی ناکامی ہے کہ اجتماع سے جماعتیں نہ بنے. اجتماع کی ناکامی ہے کہ کما حق کو اجتماع سے پہلے محنت نہ ہو. یہ اجتماع کا فیل ہونا ہے. ہم تو چاہیں گے کہ ہمارے یہ عملے کا ہمارا مال بچے, اس کا مال ہے اسی چیزوں پر نہ پڑے. بالکل سیدھے سادے. ہم کئی بڑے بڑے عالمی اجتماعات میں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. پڑوس کے اجتماع میں ایک مرتبہ جانا ہوا, میرے بزرگوں لاکھوں کے بورڈ بینر نہیں تھے, پٹے ہوتے نا, پٹے سادے, اور پٹے پر کھڑو ہوتا نا, کھڑو چوک سے لکھا ہوا رائے ملتان, کراچی, پشاور, فیصل آباد, یہ سب پین سے لکھا ہوا. اجتماع ہو گیا. انہوں نے اس وقت ملکوں کو 2 حصے میں تقسیم کیا تھا, آدھا ملکوں کا اجتماع پہلے, آدھا ملکوں کا اجتماع بعد میں. اجتماع جیسے ختم ہوا 2 دن 3 دن کا گیپ تھا, وہ سارے دیکھا. بعد میں وہ جو بینر لگے تھے اس کو پلٹ دیا گیا. ادھر کراچی لکھا تو بعد میں اس کو ملتان کر دیا, اس کو پلٹ دیا. ہو گیا, لاکھوں روپے بچ گئے. کوئی بچھایت نہیں کسی کی وہاں پر اجتماعی. ہر ایک اپنے اپنے گھر سے پلاسٹک کے ٹکڑے, کوئی جا نماز, کوئی کچھ لے کے آتا, اس کے اوپر لاکھوں روپے بچھایت کا پیسے بچ گئے. ایسی کئی چیزیں دیکھنے کو ملی. حویلی کر کے ایک جگہ ہے وہاں پر پیون میں, ایک دم سمپل حویلی, چننا تک نہیں دے رہا اس کو. چننا دسمبر نہیں, لسٹر نہیں, چننا بھی نہیں, پتہ نہیں کتنے زمانے کی پرانی. اور اس کے اندر گتے بچھے ہوئے, چادر رکھی ہوئی, تکیے رکھے اوپر. حضرت جی رحمتullah علیہ بیٹھے, سارے اکابرین پڑوس کے وہاں پر بیٹھے ہوئے. نظام الدین کا پورا عملہ یہ ہے.
روح ہے یہ روح. ہم نہیں چاہتے ہماری انرجی ہمارے عملے کی وہاں لگے, گاڑے پسینے کی کمائی وہاں لگے. بالکل سمپل سیدھا سادہ ہوگا. ابھی یو کے اجتماع میں حضرت کے اللہ اکبر دیکھا میرے بزرگوں, جہاں حضرت کا قیام گاہ تھی نا, ایسا پردہ لگا ہوا ہے. ایک طرف حضرت کے جو ساتھی ساتھ سفر کے تھے وہ اس طرف تھے, اور وہ پردہ, اور حضرت کے بچے اس طرف میں. جب حضرت وہاں سے کوئی بات کرتے تھے تو وہ پردہ ایک تھا بس بیچ میں, ہم یہاں سنتے تھے, اور ہم جو کچھ بات کر رہے تو وہ حضرت کو پہنچتی تھی. ہم کو بات بھی سمجھ کے کرنا پڑتا تھا کہ حضرت کی آواز جائے گی, حضرت کو ڈسٹرب ہوگا. سادہ سیدھا ان کا طہارت خانے, سادہ سیدھا. اور پوری 45 ملکوں کے لوگ آئے تھے. یو ایس ٹوٹ پڑا تھا, کینیڈا اور جرمنی, اٹلی, فرانس, بیلجیم, ہالینڈ, سوئٹزرلینڈ, سب ہائی فائی ممالک کے لوگ وہاں پر. اور ان کے لیے کوئی بیڈ اور کوئی اسپیشل بلینک شیٹ اور کچھ نہیں, سمپل نیچے ہال کی طرح ایسا یہ تھا, اور لائن سے وہاں پر انہوں نے گدے ڈال دیے تھے. سمپل سیدھے سادے بیت الخلا. حالانکہ وہ سب کچھ کر سکتے تھے. دیکھیں نا سونے کا پنڈال, ان کے لیے کیا ہے, یوکے والوں کے لیے کھانا ایک دم سمپل سیدھا سادہ کھانا. اور بڑے بڑے مالدار دنیا کے ملکوں کے لوگ وہ ہے حضرت کے دسترخوان پر, اور سیدھا پتلا سالن ہے, شوربے والا, روٹی ہے, چاول. یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عملہ ہمارا اپنی صلاحیتوں کو یہاں لگائے. جہاں دیکھیں کہاں ہمارے عملے کا مال بچ سکتا ہے. یہ لگانے کا راستہ نہیں ہے, بچانے کا راستہ ہے. یہ مال کے سمجھ سکتے بھائی, یہ ہے. جہاں ضرورت ہوں گی وہاں تو بالکل لگانا ہے, اس میں کوئی دو بات نہیں. وہاں تو کوئی کمپرومائز نہیں, جہاں لگانے کی ضرورت ہے. باقی اس کے علاوہ سادگی اجتماع کی روح ہے. نکلتے نکلتے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, کون ہے ساتھی تھے مولانا صاحب نے, نکلتے نکلتے کہا ابھی آتے وقت میں پہنچے تھے ہم حضرت کی خدمت میں سارے ذمہ دار. حضرت ہمارے سامنے اجتماع ہے, آپ حضرت ہماری رہبری فرمائیں, آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں. حضرت نے دعائیں بھی دی, اور کیا کہا تھا حضرت, ہماری قیام گاہ شادی بناؤ. حضرت کے تو میرے بزرگ کو ہماری نگاہ مقصد سے نہ ہٹنے پائے. اللہ جزائے خیر دے. جو ذمہ دار ہے نظم کے کر رہے ہو اپنے طور پر پوری کوشش کہ آنے والے مجمع سہولت سے آئے, سہولت سے نکل جائے, ان کو راحت پہنچے. یہ بھی کوئی معمولی کام, معمولی نہیں کی نہیں ہے. ایک فائشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے اس پر مغفرت کی. یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اونچی امت ہے. ان کے ساتھ کوئی خیر خائی کرتا ہے, یہ تو اپنے آخرت کی زبردست کمائی کر کے جاتا ہے. اس سے انکار نہیں ہے, ہماری کوشش تو ہوگی. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں جو ہمارا جتنا مجمع ہے یہ اپنی صلاحیتیں کام پر لگائے. اس وقت ساتھیوں کے ذہن پر بس کام ہو, یہ کام ہمارا کیسے آگے بڑھے. اور اس کے لیے ہم ساتھیوں نے بیٹھ کر سوچا ہے کہ بھائی یہ 18 ستمبر ہے, اس سے اگر یہ 4 مہینے کا یہ ہمارا عملہ جتنا بھی پرانا ہے سب اگر یہ اپنی جماعت بنا لے, 4 مہینے کی اپنی جماعت بنا لے, اور جماعت لے کر یہ چلے, اور پھر اس کو کرنا کیا ہے, سب سے پہلے بنیادی چیزوں مقامی محنت کو مضبوط. اس کا تذکرہ فجر کی بات کے بیان میں آ چکا, مقامی محنت کا. کیا مسجد کے اندر مقامی محنت کو پائیدار کرو. ملک کے حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں. آج جو کرنے جا رہے ہو نا, شاید آئندہ اس کا موقع ملے نہ ملے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. حالات بدل چکے, حالات نے کروٹ بدل لیے. آج ہم اتنا جمع کر رہے, پتہ نہیں آئندہ اس کا موقع ملے نہ ملے. اگر اس سے پہلے ہم نے ہر مسجد کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا, آپ یقین مانو اللہ کی قسم کوئی چھوٹے بڑے اجتماع کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. ہر مسجد اپنے پیروں پر خود مختار ہوگی اور کام کرے گی, اور ہر مسجد عالم کے تقاضے پورا کرے گی. ہم یہ چاہتے اجتماع سے, اس کے اس رخ پر ہم مجمع کو ڈالنا چاہتے. کب کیا کروڑ بدلیں گے. اب تو اپنے ضلع کی جماعت کا اپنے ضلع میں چلانا بعض علاقوں میں مشکل ہو گیا ہے. کا منگتا ہی نہیں ہم کو. احمد نگر پونا کتنا دور ہے, لیکن پونا والے کہیں گے کہ بھائی احمد نگر کی جماعت ہم کو نہیں چاہیے, تمہارا یہاں کیا کرنے کا کرو, تمہارے محلے کے اندر. باہر کے محلے کا آدمی یہاں تمہاری مسجد میں دکھنا نہیں مانگتا. یہ حال, یہ اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائیں, یہ حال آ چکا ہے امت پر. اور وہ پہنچ گئے تو ان کو وہاں سے واپس کیا گیا ہے. ہندوستان کے صوبوں میں یہ ہو رہا ہے.
करोट किस तरफ ऊँट करवट बदलेगा, हालात मुल्क के कब क्या होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये अल्लाह ने मौका दिया है कि हर मस्जिद अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, हर मस्जिद के साथी का इसके अपने मस्जिद वार जमात से गहरा ताल्लुक हो, ये मस्जिद को वक्त देने वाला बन जाए। ये 18 सितंबर की जमातों का ये इज्तिमा की मेहनत हमको हम आपसे अपना नाकिस खाका आपके सामने पेश कर रहे हैं, वरना आप ही हमारे माई बाप हैं, आप ही हमारे बड़े हैं, आप जो तजवीज़ करें, जो राय दे, हम तो उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमने जो सोचा है वो हम आपके सामने रखे हैं कि 18 सितंबर से हर पुराना, हर जिम्मेदार कि वो अपने जिले के अंदर एक जोन में नहीं लगा सकता, वो अपना उसका जोन है तो दूसरे जोन में, और वो भी गुंजाइश नहीं है, कोई मसला है तो फिर बहुत ज़्यादा आखिर में अपने बाजू के जिले के, जैसे मिसाल के तौर पर नांदेड़ है, नांदेड़ के बाजू में क्या है, परभनी, बहुत ज़्यादा इसकी गुंजाइश है, चलो ठीक है बाबा परभनी में चले जाओ, परभनी में इसके दफा मसला है तो ये नांदेड़ आ जाए।